الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. مختصر تربیت اولاد اور اسلام کے حوالے سے 23ویں نشست آپ کے سامنے معروضات پیش کی جا رہی ہیں. ادب اور احترام اور آداب کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ بڑوں کے احترام کے سلسلے میں بہت سے دینی و معاشرتی آداب متفرع ہوتے ہیں، جن میں حیا سے متعلق بات ہو رہی تھی. پھر بڑوں کے ہاتھ چومنا، اس پر بات ہوئی تھی. اس کے بعد کچھ عمومی معاشرتی آداب ذکر کیے تھے کہ بچوں کو شروع سے ہی ان معاشرتی آداب کا عادی بنانا چاہیے، جن میں کھانے پینے کے آداب، سلام کے آداب، اجازت طلب کرنے کے آداب یہ ذکر کیے گئے تھے، اور مجلس کے آداب، بات چیت کے آداب، مذاق وغیرہ کے آداب. تو اب بات چیت کے آداب سے اس سبق کا آغاز کیا جا رہا ہے. بچوں کو شروع سے ہی بات چیت کے آداب سکھانا چاہیے کہ بات چیت کیسے کرنی چاہیے اور اس میں کن پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ صحیح زبان میں گفتگو کرنا. بچے کیونکہ شروع میں ان کی زبان صاف نہیں ہوتی، توتلی زبان ہوتی ہے، تو ہم بھی اگر اسی توتلے انداز میں بچوں کے ساتھ بات شروع کریں گے تو بچے کبھی بھی صاف آواز کے ساتھ بات نہیں کر سکیں گے، صاف زبان کے ساتھ بات نہیں کریں گے. ان کے ساتھ بات کرنے میں ہمیں الفاظ کی ادائیگی صحیح طریقے سے کرنی چاہیے تاکہ انہیں الفاظ کی پہچان بھی ہو جائے اور الفاظ کا پتہ بھی چل جائے کہ اصل لفظ کیا ہے. پھر اس کے مطابق وہ اس کو ادا کریں گے تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. لیکن اگر ہم انہی کی انداز میں ان کے ساتھ بات کریں گے تو اس وقت ہمیں اچھا تو لگتا ہے کہ توتلی زبان میں ہم بھی بچوں کے ساتھ بات کریں، دل لگی ہو رہی ہے، لیکن بچوں کے سیکھنے میں یہ ایک بہت بڑا نقصان کا پہلو ہے. تو صحیح زبان میں گفتگو کرنا، خصوصاً فصیح و بلیغ عربی جو قرآن شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے جانثاروں اور اہل جنت کی زبان ہے. گھر کے ماحول میں اگر عربی زبان، عربی تکلم کی اگر ترتیب بنائی جائے تو یہ بہت اچھا ہوگا، خیر و برکت کا باعث ہوگا. اور صاف ستھری فصیح زبان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمال قرار دیا، خوبصورتی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فصیح و بلیغ تھے. تو ایک تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ صحیح زبان میں گفتگو کرنا، صاف ستھری گفتگو کرنا. یہ نہیں کہ بچوں کی طرح توتلی زبان سے بات کرنا شروع کر دی، بیٹا ادھر لائیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں. تو ایسی بات انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے، خصوصاً بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے. اور اسی طرح الفاظ پورے ادا کیے جائیں اور بے معنی، فضول، لغو قسم کے الفاظ کے استعمال سے گریز کیا جائے. بات چیت آرام آرام سے کرنا چاہیے، تیزی کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے. بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جلد بازی میں تیز بات کرتے ہیں، تو تیز بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آرام سکون سے بات کرنا چاہیے تاکہ سننے والا بات سمجھ سکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی گفتگو نہ فرماتے تھے، بلکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارکہ یہ ہوتا تھا کہ آپ جب بات کر رہے ہوتے تھے، واعظ و نصیحت کر رہے ہوتے تھے، تو اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات مبارکہ شمار کرنا چاہتا تو وہ شمار کیے جا سکتے تھے. سننے والا اسے سمجھ لیا کرتا تھا، اور اگر کوئی لکھنا چاہتا تو آرام سے لکھ سکتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دل تک پہنچتی تھی. البتہ فصاحت اور بلاغت میں تکلف کی ممانعت ہے، یعنی بہت زیادہ مشکل الفاظ اور ایسے الفاظ کہ سننے والا وہ سوچتا ہی رہ جائے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو الفاظ کا چناؤ اور گفتگو کا انداز ایسا ہو کہ جو سننے والا سمجھ سکے. مقصد اپنا وہ علمیت نہیں جھاڑنی ہوتی، بلکہ سنانے والے کو سمجھانا ہوتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یا میں کیا چاہ رہا ہوں.
البتہ فصاحت اور بلاغت میں تکلف کی ممانعت ہے، ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو واضح، صاف، نہ زیادہ کہ بہت زیادہ طویل ہو اور نہ بہت زیادہ مختصر، نہ زیادہ مختصر نہ زیادہ طویل ہوتی تھی۔ اتنا مختصر 2 لفظ بولے اور اگلا بندہ سوچتے ہی رہ جائے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے یا کیا کہنا چاہ رہا ہے، یا اتنی لمبی تقریر کر دے کہ بات وہ 2 لفظوں میں کی جا سکتی تھی اور 2 گھنٹوں میں وہ کر دے۔ تو بہت زیادہ مختصر بھی نہ ہو، بہت زیادہ طویل بھی نہ ہو، اور مختصر ہو، جامع معنی ہو۔ گفتگو لوگوں کی عقل اور سمجھ اور عمر کے مطابق کرنا چاہیے۔ اب چھوٹے بچے ہوں تو ان کے سامنے ہم اس انداز سے گفتگو شروع کر دیں جیسے ہم کسی پی ایچ ڈی ڈگری لینے والے کے سامنے بات چیت کر رہے ہوں، تو بچوں کی اوپر سے گزرے گی۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سامنے والوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی علمی صلاحیت کتنی ہے یا ان کے سمجھ کا لیول کیا ہے، اس کے مطابق گفتگو کرنا چاہیے۔ ان کی عقل اور سمجھ سے بالا اوپر گفتگو سے منع کیا گیا ہے۔ نہ اتنی مختصر گفتگو کیجیے کہ لوگ مقصد ہی نہ سمجھ سکیں، اور نہ اتنی طویل گفتگو جس سے لوگ تھک جائیں۔ یہی سنت نبوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے حالات اور مناسبت سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی خواہش کے باوجود میانہ روی سے کام لیتے تھے تاکہ کسی پر بوجھ نہ ہو، یعنی صحابہ اکرام کی خواہش ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت فرماتے رہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مناسبت جو ان کے مناسب ہوتا تھا اس کے مطابق بات کرتے تھے، کہ جب آپ سمجھتے تھے کہ اب اس سے کام ہو جائے گا، اتنی گفتگو کافی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کو روک دیا کرتے تھے۔ البتہ دوران گفتگو استشہاد کے لیے آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ، اشعار اور ضرب الامثال پیش کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں میں نشاط رہے، یعنی آپ کوئی بات چیت کر رہے ہیں اور اس واقعہ کو یا بات کو مزید واضح کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے بطور دلیل کوئی قرآنی آیت کو، حدیث مبارکہ یا کوئی شعر یا کوئی واقعات وغیرہ وہ اگر بیان کیے جائیں تو یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اس سے لوگوں کو تھوڑا سا ایک ذہنی سکون ملتا ہے، اور جس طرح بدن کی طرح دل تھک جاتا ہے تو ایسی باتوں سے دل تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان کے نشاط کی خاطر، ان کی چستی کی خاطر، ان کی ذہنی سکون کی خاطر اچھی پر حکمت باتیں تلاش کرنا چاہیے، یعنی واعظ و نصیحت میں اچھے واقعات یا کوئی اچھی باتیں ساتھ بطور اضافہ کے شامل کر لینی چاہیے۔ گفتگو کے آداب میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو گفتگو کرنے والا ہے تو سننے والے اس کی طرف پوری متوجہ اور ہمتن گوش رہیں، یعنی کان اس کی طرف لگائیں اور دل بھی اس کی طرف متوجہ رہے تاکہ اس پر بار نہ ہو، یعنی کوئی بات چیت کر رہا ہے اور آپ اس کو توجہ نہیں دے رہے تو بات کرنے والا اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو تنگی محسوس ہوتی ہے، وہ کوفت محسوس کرتا ہے کہ میں بات کر رہا ہوں اور یہ لوگ مجھے اہمیت نہیں دے رہے یا میری بات کو اہمیت نہیں دے رہے، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ تو گفتگو کرنے والے کی طرف پوری طرح متوجہ ہوں۔ یہ سامعین سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ہمتن گوش رہیں تاکہ اس پر بار بھی نہ ہو اور اس کا کلام بھی یاد ہو اور محفوظ کیا جا سکے، تاکہ جو سنانے والا، جس طرح کوئی استاد سبق سنا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، تو شاگرد یا طلبہ استاذ کی بات کو ایک تو توجہ سے سنیں، اس کی طرف ہمتن گوش رہیں، اور دوسرا اس کو سمجھے بھی تاکہ وہ سبق یاد کرنے میں بھی آسانی ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں اس طرح بیٹھتے تھے کہ گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، بار بار کبھی ایک طرف بیٹھنا، کبھی دوسری طرف بیٹھنا، کبھی ادھر دیکھنا، کبھی ادھر دیکھنا، کبھی ہاتھوں سے مختلف قسم کی وہ حرکت کرنا، تو یہ نہیں کرتے تھے صحابہ اکرام، بلکہ پرسکون انداز سے بیٹھتے تھے، اور اس طرح کہ جیسے ان کے سر پہ کوئی پرندہ بیٹھا ہو کہ تھوڑا سا حرکت کریں گے تو وہ پرندہ اڑ جائے گا، تو ان کا بیٹھنے کا انداز ہی ہوتا تھا۔ اگر کوئی بات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات غور سے سنتے تھے، یعنی اگر کوئی سوال کر رہا ہے یا کوئی بات پوچھ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل اس کی طرف توجہ کر کے اس کی بات سنتے تھے۔ تو بات کرتے ہوئے سب کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ اگر استاد سبق پڑھا رہا ہے اور سامنے مختلف اطراف میں شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں تو صرف ایک ہی طرف نہ دیکھے بلکہ سب طرف دیکھے اور مناسب انداز سے سب کی طرف
توجہ دے تاکہ ہر شخص یہ سمجھے کہ وہ مخاطب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اہتمام کی وجہ سے ہر شخص اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرب اور مخاطب سمجھتا تھا۔ ہر شخص کے دل میں یہ تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ آپ مجھے اہمیت دے رہے ہیں، میری طرف توجہ کر رہے ہیں۔ دوران گفتگو اصحاب مجلس سے دل لگی کرنا اور خوش کلامی بھی کرنا چاہیے تاکہ لوگ تنگ دل اور آزردہ خاطر نہ ہوں، یعنی بالکل خشک باتیں اور صرف سبق سے متعلق ہی باتیں ہوں تو بعض دفعہ طلباء اس سے اکتا جاتے ہیں، تو ان کو کبھی کبھی تھوڑا سا دل لگی بھی کر لینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران گفتگو بقدر ضرورت مسکرا دیا کرتے تھے اور کبھی دوسرے کی ہنسی کی بات پر بھی مسکرا دیتے تھے، یعنی کسی نے اگر کوئی دل لگی کی بات کی، کوئی مذاق کی بات کی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکراتے تھے، صحابہ کرام بھی مسکراتے تھے۔ لیکن دل لگی اور مذاق میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس سے کسی کی حوصلہ شکنی نہ ہو یا کسی کو حقیر بتلانا مقصود نہ ہو اور اس کی توہین مقصود نہ ہو۔ تو اس کے ذیل میں مزید مذاق کے آداب بھی ذکر کیے جا رہے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ دل لگی یا مذاق کرنا ہو تو اس کا شرعی حدود اور قیود کیا ہیں۔ حقیقت اور واقعیت کے ساتھ دل لگی، خوش طبعی مزاح، شیریں کلامی یعنی میٹھا کلام اور ضرب الامثال مثالیں وغیرہ اور پر حکمت باتوں کا امتزاج بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے۔ شیریں انداز سے دلوں پر قبضہ اور خوش خلقی سے نفوس کو اپنا گرویدہ بنانا بڑی عمدہ صفت ہے، یعنی اچھی باتیں کر کے اور اچھے اخلاق کے ساتھ بات چیت کر کے کسی کو اپنا بنا لینا، گرویدہ کر لینا بہت اچھی صفت ہے، جو دعوت و ارشاد اور تبلیغ میں بڑی معاون بنتی ہے۔ البتہ مزاح اور مذاق میں اسلامی حدود اور دین کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ دل لگی اور مذاق کے کچھ قواعد اور آداب یہ ہیں: مذاق میں افراط اور حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، یعنی ایک حد رکھنا چاہیے، اتنا مذاق کرنا کہ اگلے بندے تنگ ہو جائیں اور پریشان ہو جائیں اور دل میں تنگی محسوس کریں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کھیلنے کودنے والوں میں سے نہیں ہوں اور وہ مجھ سے نہیں زیادہ، یعنی میں کھیلنے کودنے والوں میں سے نہیں ہوں اور جو کھیلنے کودنے والے ہیں یعنی ہر وقت کھیل و کود میں رہتے ہیں تو وہ مجھ سے نہیں ہیں، یعنی میرا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ہنسی مذاق دل کو مردہ کر دیتا ہے، زیادہ ہنسی مذاق سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور پھر آپس میں عداوت پیدا ہوتی ہے۔ کسی کو آپ نے ٹارگٹ بنا لیا، نشانہ بنا لیا کہ یہ ایسی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، تو اس کے دل میں پھر آہستہ آہستہ آپ کے بارے میں نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، عداوت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، دشمنی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ چھوٹا بڑے پر جری ہو جاتا ہے، یعنی اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے کو بہت زیادہ تنگ کرے، بہت زیادہ مذاق کرے تو بالآخر وہ بے احترامی پر، بے اکرامی پر اور پھر اس کی توہین پر اتر آتا ہے، اس کو سنانا شروع کر دیتا ہے، بعض دفعہ گالم گلوچ پہ شروع ہو جاتا ہے، تو چھوٹا بڑے پر جری ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو جواب دینا شروع کر دے یا اس کا احترام نہ کرے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یعنی زیادہ مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ زیادہ ہنسنے سے روب کم ہو جاتا ہے، جو آدمی ہر وقت ہنستا رہتا ہے تو دوسرے پر اس کا روب کم ہو جاتا ہے۔ مذاق میں کسی کو تکلیف دینا، ایک آدمی کسی دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہا ہے اور مذاق میں اس کا جوتا چھپا دیا، اس کی کچھ چیزیں چھپا دیں یا اس کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ کیا کہ وہ اذیت میں مبتلا ہو جائے، تو یہ حرام ہے۔ مذاق میں کسی کو تکلیف نہ دینا، نہ کسی کے ساتھ برائی کرنا، اس لیے کہ مذاق اس وقت تک اچھا ہوتا ہے جب تک کسی کو ایذا یا تکلیف نہ پہنچے، کسی کی توہین اور تذلیل نہ ہو۔ اسی لیے حدیث میں اس کی ممانعت ہے کہ کسی کی کوئی چیز چھپائی جائے یا دہشت زدہ کیا جائے۔ ایک آدمی اپنے خیال میں بیٹھا ہے اور پیچھے سے آ کر زور سے اس کو ڈرایا جائے کہ اس کو وہ پریشان ہو جائے، ڈر جائے، دہشت زدہ ہو جائے، تو ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو یا کمزور دل والوں کو، کہ اس طرح بعض دفعہ اس کا دل پھٹ جاتا ہے اور وہ اس کے مرنے کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے۔ کسی کو ڈرانا یا گھبرا دینا بہت بڑا جرم ہے۔
کوئی کمرے میں بیٹھا ہوا آپ باہر سے کنڈی لگا دیں اور کہیں کہ وہ بلی آ گئی ہے، چڑیل آ گئی ہے، بھوت آ گیا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یا بیٹھے ہوئے ہیں اور کمرے میں آپ لائٹ بند کر دیں، اندھیرا ہو جائے تاکہ وہ ڈر جائے، یا طرح طرح کی آوازیں نکالنا، تو یہ ظلم ہے، گناہ ہے، اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح مذاق میں جھوٹ اور خلاف واقع بات سے بچنا چاہیے۔ مذاق میں ایسی بات کرنا جو جھوٹ ہو یا حقیقت کے خلاف ہو تو اس سے بچنا چاہیے، کہ شیر آ گیا، یا آپ کو فلاں بلا رہا ہے، حقیقت میں اس نے نہیں بلایا، اس کو پتہ بھی نہیں، تو یہ جھوٹ کر کے اس کو اس طرح کا کرنا تو یہ گناہ ہے اور ظلم ہے۔ دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ گڑنا یہ بھی گناہ ہے۔ کسی کے سامنے جھوٹی بات اس طرح کرنا کہ جسے وہ سچا سمجھے، یہ بھی، کہ باہر بہت سیلاب آیا یا باہر فلاں آدمی آیا ہے، حقیقت میں وہ نہیں آیا، تو یہ جھوٹ ہے۔ مذاق میں بھی جھوٹ اور جھگڑے بازی چھوڑنے کو کامل ایمان کا ذریعہ بتایا ہے۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا یہ گناہ ہے، البتہ جھگڑا بازی چھوڑنے کو کامل ایمان کا ذریعہ بتایا ہے۔ اگر کوئی جھگڑا ہو رہا ہے اور اس جھگڑے کو چھوڑنا پڑ جائے، یعنی اپنا حق چھوڑنا پڑے، تو یہ ایمان کے کمال کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح اگر جھگڑا ختم کرنے کے لیے کوئی ایسا جھوٹ کہ جو نقصان کا باعث نہ ہو، تو اس کی گنجائش ہے۔ مثال کے طور پہ دو بندوں کے درمیان میں لڑائی ہو گئی، تو اب یہ درمیان میں ایک صلح کرنے والا ہے، تو وہ اس کو کہے کہ وہ زید آپ کے بارے میں تو اچھے خیالات رکھتا ہے، حالانکہ حقیقت میں تو وہ اس کے بارے میں برے خیالات رکھتا ہے، لیکن جھگڑا ختم کرنے کے لیے وہ اگر اس طرح کی بات کرتا ہے کہ وہ تو تمہارے بارے میں اچھی باتیں کر رہا تھا، وہ تو تم سے دوستی کرنا چاہ رہا ہے، یہ جھگڑا ختم کرنا چاہ رہا ہے، تو اس موقع پہ جھوٹ بولنے کی گنجائش موجود ہے۔ یا اسی طرح میاں بیوی کے درمیان میں اگر کوئی جھگڑا ہو گیا اور کوئی صلح کروانا چاہے، تو یہاں بھی جھوٹ بولنے کی اس انداز سے گنجائش موجود ہے کہ جس سے جھگڑا ختم ہو اور کسی کا نقصان نہ ہو، تو یہاں بھی جھوٹ بولنا جائز ہے۔ یا کسی کے قتل ہونے کا اندیشہ ہو یا نقصان ہو، تو اس موقع پہ اگر جھوٹ بولا جائے تو اس کی جان بچ سکتی ہو، تو اس موقع پہ جھوٹ بولنے کی بھی گنجائش ہے۔ اپریل فول منانا، کیونکہ اپریل فول یکم اپریل کو جو یورپ والے یا منافق یا دہریے لوگ یا بے ایمان لوگ جھوٹ بول کے کسی کو اذیت پہنچاتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اہل مغرب کی اتباع کے ساتھ ساتھ جھوٹ اور خلاف واقع ہونے کے اعتبار سے بڑی نازیبا حرکت ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق میں بھی سچ ہی بولا کرتے تھے۔ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان تجارت فروخت کرتے ہوئے پیچھے سے پکڑ کر فرمایا، یعنی ایک صحابی سامان بیچ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے، تو آپ نے پیچھے سے آئے اور اس کو پکڑ کے کہا کہ یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا؟ حالانکہ وہ صحابی آزاد تھے، تو غلام سے مراد عبداللہ مراد تھا، کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، تو اللہ کا بندہ ظاہر ہے اللہ کا غلام ہے، تو بطور مذاق کے کہا تھا کہ یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سواری مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ ایک بڑھیا عورت تھی، تو اس نے سواری مانگی تھی کہ مجھے سفر کے لیے سواری چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مذاق کہا میں تو تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تو وہ پریشان ہو گئی کہ اونٹنی کے بچے کو میں کیا کروں، مجھے تو بڑا اونٹ چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی کا بچہ، اونٹ بھی تو کسی کا بچہ ہوتا ہے، یعنی بڑی عمر کے جو لوگ ہیں وہ بھی تو کسی کے بچے رہے ہیں نا، تو ماں باپ کے اعتبار سے تو وہ بچے ہی ہیں، چاہے وہ بوڑھے ہی کیوں نہ ہو۔ ایک شخص نے سواری مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹنی کا بچہ دے دیں گے، وہ سمجھ نہ سکے، تو آپ نے فرمایا اونٹ بھی تو اپنی ماں کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میرے شوہر آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اچھا وہ جن کی آنکھ میں سفیدی ہے، یعنی وہ صحابیہ آئیں کہ میرے شوہر آپ کی دعوت کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو یاد کر رہے ہیں، تو بطور مذاق فرمایا اچھا وہ جن کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ تو ہر شخص کی آنکھ میں سفیدی بھی ہوتی ہے اور بیچ میں وہ کالا دائرہ بھی ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ سفیدی سے مراد
نابینا ہیں، یعنی جو نابینا ہوتے ہیں تو ان میں عموماً سفیدی ہوتی ہے، اس میں کالا وہ دائرہ نہیں ہوتا، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ان کی آنکھ میں تو سفیدی نہیں ہے، یعنی وہ نابینا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں نہیں، ہر ایک کی آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے۔ تو وہ صحابیہ نابینا سمجھی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پتلی کے اطراف کی طرف سفیدی تھی۔ ایک بوڑھی عورت صحابیہ تھیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ میرے لیے جنت میں داخلے کی دعا فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت میں تو کوئی بڑھیا نہیں جائے گی، تو وہ رونے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا مطلب یہ تھا کہ جنت میں کوئی بھی بوڑھا نہیں جائے گا، جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ وہاں جوان ہو کر جائیں گے۔ ایک بوڑھی عورت نے جنت میں داخلے کی دعا کی درخواست کی، فرمایا بڑھیا جنت میں داخل نہ ہوگی، وہ رونے لگی۔ تو فرمایا بوڑھی جوان ہو کر داخل ہوگی، وہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جو ہوں گے ان کی عمر تقریباً 33 سال کے قریب ہوگی، اور وہ کڑیل جوان ہوں گے۔ تو اس طرح مذاق میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولا کرتے تھے، اس میں بھی جھوٹ نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح آداب میں مبارکباد دینے کے بھی آداب ہیں، اس کی بھی کچھ حدود اور قیود ہیں۔ بچے کو مبارکباد دینے کے آداب سکھانا چاہیے، اس لیے کہ بچوں کو ایسے مواقع میں اپنے ساتھ لے جانا چاہیے، یعنی آپ اگر کسی کو مبارکباد دینے جا رہے ہوں تو بچوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں، تاکہ ان کو عملاً پتہ چلے کہ کیسے مبارکباد دی جاتی ہے۔ جہاں کسی مناسبت سے آپ مبارکباد دینا چاہتے ہوں تو بچوں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہیے، تاکہ بچہ اس کا طریقہ سیکھے۔ مسلمان کو مبارکباد دینا یعنی شادی کے موقع پہ یا کسی بھی خوشی کے موقع پہ، اور اس کے ساتھ نرم برتاؤ، اس کو خوش کرنا اسلام کی نظر میں بڑی نیکی اور فرائض کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل اور جنت میں پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یعنی یہ مبارکباد دینا یا دوسروں کی خوشی میں شریک ہونا یہ بہت اچھا عمل ہے اور جنت میں پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کو خوش کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے خوش کر دیں گے۔ مسلمان بھائی کو خوش کرنا مغفرت کا ذریعہ ہے۔ مبارکباد دینے کے کچھ آداب یہ ہیں۔ مبارکباد کے موقع پہ خوشی اور اہتمام کا اظہار۔ جب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول ہوئی تو ایک صاحب نے انہیں زور سے مبارکباد دی، پھر ہر طرف سے مبارکباد ملنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے چمک اٹھا اور فرمایا تمہاری زندگی کا سب سے مبارک دن ہے۔ حضرت کعب 2-3 صحابہ کے ساتھ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، اور پیچھے رہنے میں ان کو کوئی خاص عذر نہیں تھا۔ یہ اس سوچ میں تھے کہ چلے میرے پاس سواری ہے تو میں جلدی سے ان کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا، لیکن وہ سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے، یہاں تک کہ وہ صحابہ کرام اس غزوہ سے اس جہاد سے واپس آ گئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف صاف بتا دیا تھا کہ میرے پاس عذر کوئی نہیں تھا، میں صرف سستی کی وجہ سے رک گیا، آنا چاہ رہا تھا لیکن نہیں آ سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، تم اللہ کی طرف سے فیصلے کا انتظار کرو، اور دیگر صحابہ اکرام سے کہا تھا کہ آپ ان کا بائیکاٹ کریں، یہاں تک کہ ان کی بیوی نے بھی ان سے بائیکاٹ کیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا کہ جب تک اللہ پاک کی طرف سے توبہ قبول نہیں ہوتی تو میں بطور سزا کے اس ستون کے ساتھ ہی رہوں گا۔ پھر کئی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور ایسی توبہ قبول کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو گئے اور صحابہ کرام بھی خوشی سے ان کو مبارکباد دینے لگے۔ ایک تو مبارکباد، دوسرا مسنون دعائیں اور مناسب عبارت استعمال کرنا، یہی سنت نبوی ہے۔ ذیل میں مختلف مناسبتوں سے مختلف مسنون و ماثور دعائیہ کلمات ذکر کیے جاتے ہیں۔ جب بچے کی پیدائش ہو اور آپ مبارکباد دینے کے لیے جائیں تو کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ بچے کو مبارک کرے، یہ آپ کا فرما بردار نیک ہو اور جوانی کو پہنچے، یعنی لمبی عمر پائے۔ جس کو مبارکباد دی جائے وہ یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مبارک کرے، یعنی آپ نے بچے کے والدین کو مبارکباد دی کہ اللہ پاک آپ کو مبارک کرے اور آپ کا فرما بردار ہو، نیک ہو اور جوانی کو پہنچے۔ تو جو سننے والا ہے وہ بھی یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مبارک کرے اور اپنی برکتوں سے بھی نوازے اور آپ کو بھی اس جیسی نعمت دے۔ سفر سے واپس آنے والے سے کہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آپ کو محفوظ رکھا، کامیاب اور کامران فرمایا اور اکرام فرمایا، یعنی سفر آپ کا اچھا گزرا تو اس پر بھی اس کو مبارکباد اور خوشی کے کلمات کہنے چاہیے۔
اگر کوئی جہاد سے واپس آیا تو اس کو بھی کہنا چاہیے تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے آپ کی مدد کی، عزت دی اور آپ کا اکرام کیا۔ کیا تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے آپ کی حفاظت کی اور کامیاب اور کامران فرمایا۔ اگر کوئی سفر حج سے واپس آئے تو اس سے کہے اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے، گناہ معاف کرے اور آپ کو اخراجات کا نعم البدل عطا فرمائے۔ ایک صاحب حج پر جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں تقوی نصیب کرے، خیر میں لگائے رکھے اور تمہارے غموں اور پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جب وہ واپس آئے تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول کرے، گناہ معاف فرمائے اور تمہارے اخراجات کا نعم البدل فرمائے، نعم البدل دے۔ کیونکہ سفر حج میں یا اس طرح کے اسفار میں خرچ بھی ہوتا ہے، پیسہ خرچ ہوتا ہے، تو دعا دینی چاہیے کہ جتنا خرچ ہوا اللہ پاک اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی پر یوں مبارکباد دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تم میں برکت دے، برکتیں نازل فرمائے اور تم دونوں کو خیر و عافیت کے ساتھ اکٹھا رکھے۔ لیکن ایسے کلمات استعمال نہیں کرنے چاہیے جو غیر مسلموں کے لیے کہ یہاں استعمال ہوتے ہوں، ہیپی میری یا کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ عید کی نماز کے بعد ایک دوسرے کو یوں مبارکباد دے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی طرف سے قبول فرمائے۔ کوئی احسان کرے تو اس محسن کو یوں دعا دے اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال اور مال میں برکت دے اور جزائے خیر عطا فرمائے، جزاک اللہ، بارک اللہ، جزاک اللہ خیراً کہنے کو شکریہ کا حق ادا کرنا قرار دیا ہے۔ یعنی کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو اس کو تھینکس یا شکریہ کہنے کے بجائے جزاک اللہ احسن الجزا کہنا چاہیے۔ اس میں ایک تو شکریہ بھی ادا ہو گیا اور دوسرا اس کو اس نیکی کے صلے پر بطور دعا کے اللہ پاک کے حضور ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس کو بھی اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ مبارکباد دینے کے ساتھ ہدیہ پیش کرنا بھی مستحب ہے۔ خوشی پر ہدیہ دینا چاہیے جو محبت کا ذریعہ ہے۔ عورتوں سے فرمایا آپس میں ہدیہ دیا کرو، چاہے بکری کا ایک کھر کیوں نہ ہو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے اور کینہ دور ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے کھانا پکایا ہے تو ساتھ پڑوس والوں کو یا ساتھ والوں کو کچھ نہ کچھ تھوڑا سا دے دینا چاہیے، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر اس میں دینے کے لیے اور کچھ نہ ہو تو شوربہ زیادہ کر دینا چاہیے، تو اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے اور کینہ دور ہوتا ہے۔ اسی طرح بیمار پرسی اور عیادت کے آداب۔ اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے کیسے جانا چاہیے اور اس کی عیادت کیسے کرنی چاہیے۔ دوسروں کے درد اور غم میں شریک ہونے کا عادی بنانے کے لیے بچوں کو عیادت کا بھی پابند کرنا چاہیے کہ کوئی دوست یا رشتہ دار یا کوئی گھر کا کوئی فرد بیمار ہو گیا ہے تو اس کو بھیجنا چاہیے اور جا کر اس سے حال احوال پوچھنے چاہیے تاکہ محبت، ایثار اور ہمدردی کے عادی بنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی عیادت کا حکم دیا ہے۔ مسلمان پر مسلمان کے 5 حق ہیں جن میں مریض کی عیادت بھی شامل ہے اور اس پر جنت ملتی ہے۔ البتہ بیماری اور عیادت کے درجیل آداب ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ بیمار پرسی میں جلدی کرنا مسنون ہے۔ اگر آپ کو پتہ چلا کہ کوئی بیمار ہے تو فوراً جانے کی ترتیب بنانی چاہیے، اس کے تاخیر نہیں کرنا۔ ہاں اگر کوئی عذر ہو تو ایک علیحدہ بات ہے۔ البتہ بعض احادیث سے 3 دن بعد عیادت مسنون معلوم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ پہلے 2-3 دن میں مریض بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور ایسے وقت میں اس کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں، تو ہو سکتا ہے اگر آپ جائیں اور وہ بیماری کی وجہ سے آپ کو وقت نہ دے پائے یا آپ کا خیال نہ کر پائے تو کسی کے دل میں بات آ سکتی ہے کہ میں گیا ہوں اور اس نے میرا خیال نہیں رکھا اور یا مجھ سے بات نہیں کی، سیدھے منہ بات نہیں کی، تو اس لیے اس کی تکلیف تھوڑی سی کم ہو جائے پھر جانا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کا اس کے ساتھ بہت زیادہ کلوز تعلق ہے، بہت قریبی تعلق ہے تو شروع کے دنوں میں بھی جایا جا سکتا ہے۔ تو علماء نے ان دونوں طرح کی احادیث میں تطبیق یہ کی ہے، مطابقت یہ کی ہے کہ اگر مرض خطرناک ہو تو فوری عیادت کرے، یعنی کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا یا کوئی ایسا جس میں جان کے جانے کا اندیشہ ہو تو فوراً جا کر عیادت کر لینی چاہیے۔ اور اگر عام بیماری ہے تو 3 دن کے گزرنے پر مریض کے پاس جائے اور اس کے لیے دعا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پہ فرمایا کرتے تھے پروردگار بیماری دور کر دیجئے، شفا دے دیجئے، آپ ہی شفا دینے والے ہیں، حقیقی شفا آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، ایسی شفا عطا فرمائیے
جو کسی کی بیماری نہ چھوڑے۔ فرمایا جو شخص بیمار کے پاس جا کر 4 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو اسے شفا نصیب ہوگی الا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں عظیم ذات اللہ جل شانہ سے جو کہ عرش عظیم کے رب ہیں یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفا دے۔ درد والے مریض کو یہ بتلانا کہ وہ درد والی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ کہے اور 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر یہ پڑھے۔ یعنی کسی کے سر میں درد ہے یا جسم میں درد ہے تو اس کو کہے کہ جہاں درد ہو رہا ہے وہاں ہاتھ رکھے اور پھر یہ 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر یہ آیت پڑھے کہ میں اللہ کی عزت اور جلال اور قدرت کے ذریعے اس درد اور تکلیف کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس میں مبتلا ہوں اور جس کا مجھے خوف ہے۔ اس کے علاوہ آداب میں سے یہ ہے کہ بیمار کے اہل و عیال سے، ان کے گھر والوں سے بیمار کی کیفیت پوچھتا رہے، فون کے ذریعے یا کسی بھی پیغام رسانی کے ذریعے کہ کیا حال ہے ان کا، اب کیسی کیفیت ہے۔ بیمار پرسی کے وقت بیمار کے سرہانے بیٹھنا یا اس کے قریب بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے۔ پھر اسأل اللہ العظیم والی جو دعا اوپر مذکور ہوئی ہے کہ رب العرش العظیم ان یشفیک یہ پڑھے، مریض کو شفا یابی اور طویل عمر ہونے کی دعا دے کر خوش کرنا مسنون ہے۔ اسی طرح مریض سے اپنے لیے بھی دعا کرانا کہ بیمار اگر جان کنی کے عالم میں ہو تو اس سے کہے کہ میرے لیے بھی، یا بیمار ہو تو اس سے کہے میرے لیے بھی دعا کرے کہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مریض جتنا مرضی بیمار ہو تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تو اب ٹھیک نہیں ہوگا، اب تو تم مرنے والے ہو، تو ایسے کلمات نہیں کہنے چاہیے۔ لیکن اگر اس کا آخری وقت آئے اور آپ سمجھ جائیں تو بجائے اس کو کہے کہ اب تم مرنے والے ہو، تو اس کے سامنے یہ کہنے کے بجائے یا ایسی باتیں کہ جس سے اس کے غم میں اور درد میں اضافہ ہو تو کلمہ طیبہ یاد کروانا چاہیے یا اس کے سامنے پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ، وہ یاد دلانا مسنون ہے۔ اسے کہنا نہیں چاہیے کہ ہو سکتا ہے وہ موت کی شدت کی وجہ سے نہ کہے یا نہ کہہ سکے یا انکار کر دے تو کفر کا اندیشہ ہے، تو ایسے شخص کے سامنے صرف تلقین کرنی چاہیے یا مناسب آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ وہ سن کے از خود پڑھنا شروع کر دے۔ بیمار اگر جان کنی کے عالم میں ہو، موت کی عالم میں ہو، تو اسے کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ یاد دلانا مسنون ہے، اس لیے کہ جس کی زبان سے آخری بات یہ کلمہ نکلے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو اللہ پاک ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماری کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ بیمار کے پاس بہت زیادہ دیر نہیں بیٹھے کہ وہ اکتا آ جائے اور وہ تنگ آ جائے، تو تھوڑی دیر بیٹھے، اتنی کہ جتنی دیر میں اس کی طبیعت حشاش بشاش ہو جائے یا جتنی دیر وہ اچھا سمجھے۔ بہت زیادہ دیر بیٹھنا اور کہ لواحقین بھی پریشان ہو جائیں کہ کب یہ جائے اور کب جان چھوٹے، تو بہت زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے، مناسب وقت بیٹھ کے پھر واپس آ جائے اور اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اللہ پاک ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔